چاند کی تاریخ 25 جمادی الثانیہ 1406 ہجری ہے اور انگریزی تاریخ 7 مارچ ہے 1986۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کرنے والے تھے، ان کو قرآن مجید میں الذین آمنوا فرمایا، مومنین۔ کئی دفعہ یہ سمجھا چکا ہوں کہ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور تبلیغ کے بعد اسلام کی وجہ سے 3 گروہ بن گئے، 3 جماعتیں یا پارٹی۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو دل و جان سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، حضور کو سچا مان لیا، قرآن مجید اسلام کو سچا مان لیا اور گویا اپنی زندگی ساری کے لیے اسلام کو قبول کر لیا کہ جو کچھ حکم ملے گا ہم پورا کریں گے، کیونکہ آج جو اسلام کا معنی ہمارے سامنے ہے وہ اور ہے، اس وقت جو اسلام تھا وہ اور شکل میں تھا۔ آج تو یہ ہے کہ مرضی سے اسلام کا حکم مانا یا نہ مانا، اپنی مرضی چلاتے۔ اس وقت یہ بات نہیں تھی، اس وقت تو کفر کو چھوڑ کر جو خوش نصیب لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تھے تو وہ سوچ سمجھ کر انہوں نے اسلام قبول کی، کیونکہ کسی مذہب کو چھوڑنا کوئی آسان نہیں۔ اور اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کرنا یہ بھی آسان نہیں۔ اگر بالفرض ایک آدمی سارے قبیلے کنبے سے اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ سارے مخالف ہو جاتے ہیں مذہبی طور پر، کیونکہ مذہب اور دین جو ہے یہ سب سے پیاری چیز۔ قریبی رشتہ دار، ماں باپ مذہب کی وجہ سے مخالف ہو جاتے تھے کہ اس نے ایک نیا دین کیوں قبول کر لیے، تو اب کتنا مشکل تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جب وہ اسلام قبول کرتے تھے تو سوچ سمجھ کر اس یقین سے کہ جو کچھ ہمارا باپ دادے کا مذہب چلا آ رہا تھا وہ غلط تھا، جھوٹا تھا، خواہ ہم اس کو اللہ کا دین مانتے تھے، کیونکہ بت پرستی کو وہ قریش مکہ اللہ کا دین سمجھے کہ اللہ کا یہ حکم ہے بتوں کی پوجا کرو۔ اب بت پرستی کفر ہے، اللہ کے دین کے خلاف ہے، تو جو چھوڑتا تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس میں اخلاص پیدا ہوتا تھا۔
اس میں پختگی آتی تھی، اور وہ ساری زندگی کے لیے، وقتی سیاسی طور پر نہیں، وہ ساری زندگی کے لیے یہ یقین رکھتا تھا کہ اب موت تک میرا دین یہی اسلام ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میں غریب ہوں، میں کمزور ہوں، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ ساری باتیں نہیں انسان ہے۔ وہ یہ ساری باتیں چھوڑ دیتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ اسلام میں اللہ راضی ہے اور مرنے کے بعد جنت۔ تو آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اسلام قبول کرنے والے ملتے گئے، انہی کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اصحاب کا معنی ابھی تک سارے سنی مسلمان پورا نہیں سمجھتے۔ عربی لفظ ہے، اپنی جگہ ہم سمجھتے ہیں بھی فلاں فلاں کا یار ہے، حمایتی ہے، دوست ہے، یہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ساری مخلوق کے سردار اعلی اور افضل ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑ گئے اور سب سے کٹ گئے، وہ ساتھی کیسے تھے، یہ آج نہیں سمجھتے مسلم۔ آج کوئی قربانی کرتا ہے، کسی پارٹی میں شامل ہوتا ہے، کتنی لوگ قدر کرتے ہیں۔ آج کے ساتھی کی قدر ہے، رحمت للعالمین کے ساتھی کی قدر نہیں، بس فرق یہ۔ ساتھی یہ نہیں کہ گاڑی میں بیٹھ گئے اکٹھے، جہاں میں بیٹھ، بھائی ساتھی وہ کہ ساری برادری قبیلے کو چھوڑا، حضور کا دامن پکڑا، اب قیامت تک کے لیے وہ ساتھی بن گیا کہ میں نے تو حضور کو رکھنا ہے، ساری دنیا کو چھوڑنا میرے لیے آسان، حضور کو چھوڑ نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، خلافت راستہ، حضور کا ساتھی بن گیا اور آخری سانس تک ساتھی بنا رہا۔ اب کوئی مسلمان حضور کو مانے اور کہے کہ یہ ان کو میں نہیں مانتا، تو معلوم ہے وہ کچھ بھی نہیں مانتا، اپنے ساتھی کو مانتا ہے، اپنی لیڈر کے ساتھی کو مانتا ہے۔ مذہبی یا سیاسی سارے کتنے خوش ہوتے ہیں، اچھلتے ہیں، نعرے لگاتے۔ بات وہی ہے کہ کسی کا کوئی آدمی دل سے ساتھی بن جائے، بات وہی ہے نا۔ جس کا ساتھی بنے وہ کون ہے؟ ساتھی بننے والے کو بعد میں دیکھنا ہے، جن کا ساتھی بنے وہ کون ہے، پھر خود سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر ایمان یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با کمال، ساری کمالات نبوت رسالت کے جو اللہ نے دینے تھے اپنی قدرت حکمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے، تو ایسی اعلیٰ ذات کا جو ہمیشہ کے لیے ساتھی بن گیا ہر سے کٹ کر، تو ایمان والے کے نزدیک وہ کتنا بڑا مومن ہے۔ ایمان والے کے لیے جو حضور کو مانتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں مثال کہ بھٹو کے کئی ساتھی تھے، بھائی کوڑے کھائے،
جیل میں تکلیفیں کاٹی، مارشل لا کے دور میں ساری اذیتیں اٹھائیں، پر پیپل پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ اخبار میں آتے، میں مثال دے رہا ہوں، اچھے برے کا مسئلہ نہیں، مثال۔ واقعی وہ مضبوط آدمی ہے کہ بھٹو بھی نہیں رہا، ماشاء اللہ سخت ہے، کوڑے کئی نے کھائے اخباروں میں، پھر بھی اس نے بھٹو کے نظریے کو یا بھٹو کے پارٹی کو نہیں نہ چھوڑا۔ بے نظیر کے نزدیک بھی بھائی یہ ہے، بات وہی ہے، ہمیشہ سمجھے بات وہی ہے کہ کسی کا کوئی پکا ساتھی بن جاتا ہے، قابل قدر ہے۔ مذہبی جماعتیں بھی یہ کہتی ہیں کہ اتنے سال سے یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مودودی صاحب نے جماعت بنائی کہ میاں طفیل صاحب جب سے مودودی کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں، دیکھو کتنی قربانیاں ہیں، کتنی ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ سرور کائنات کے ساتھی کی شان کیا، شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ اپنے اصحاب کو مانتے ہیں، یعنی اپنے ساتھیوں کو مانتے ہیں، رسول پاک کے ساتھیوں کو نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے۔ بس یہی چیز اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے جو میں سمجھا رہا ہوں۔ اب ہم کمزور ہیں نا، اور کوئی مشکل ہے نہیں، حضور کو مان لو جس طرح حضور کی شان ہے، پھر جو آخر دم تک حضور سے چمٹے رہے ہیں، سب چیز کو چھوڑا، پھر ان کو کوئی نہیں مانتا تو اس نے رسول پاک کو نہیں مانتا۔ اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے بنیادی طور پر، جو ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں، کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صفتوں والا، کمالات والا اللہ نے نہ پیدا کیا نہ آئندہ پیدا کرے گا، یہ تو عقیدہ ہے نا۔ اسی طرح انبیاء کرام کے بعد جماعت صحابہ کے کمالات والی جماعت نہ پہلے گزری ہے نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگی۔ جماعت صحابہ، خلافت راشدہ۔ اسی بنیاد پر ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کس کی جماعت ہے، ہم کیا ہے، آپ کیا ہے، آج کے علماء کیا ہے، آج کے لیڈر کیا ہے، اچھے سے اچھا لے لو، کیا حیثیت حضور کے سامنے، کیا حیثیت، لیکن یہ اب سمجھانی پڑتی۔ اسی لیے اپنی پارٹی کے لوگوں کو تکلیف پہنچے تو لوگ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اصحاب رسول کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدے کا تعلق تو ہے لیکن محنت کا تکلیف کا تعلق ہے۔ ساری خرابیوں کی جڑ تو یہی ہے، وہ مانتے تو ہیں لیکن ہم زندگی میں ان کی عزت کے ناموز کے محافظ نہیں بنتے، اپنے تو بنے گے ان کے نہیں، تو کیا بنے تو۔ تو ایک جماعت مومنین کاملین کی تھی، ایک کافروں کی تھی، یعنی کھلے کیسے ہم نہیں، ایک منافقین تھے درمیان جن کو مفاد پرست کہتے ہیں، وقت کے دھارے پر چلنے والے۔ اگر سمجھا کہ صحابہ کی کامیابی ہو رہی ہے تو کہا بھی ہم تو آپ کے، اگر کہیں سمجھا کہ کافروں کی کامیابی ہو رہی ہے تو ان سے کہتے ہیں ہم اوپر سے ساتھ ہیں، بھائی اصل تو تمہارے ساتھ ہے، ہم پرانے ہم مت۔ یہ منافق بعض موقعوں پر یا بعض لڑائیوں میں منافقین کا کردار جو تھا وہ کھل جاتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ یہ دل سے ساتھ تھا، کیونکہ آزمائش پر ہوتا ہے نا، آزمائش پر۔ دیکھو کہیں لڑائی ہو گاؤں میں نا، پہلے ہوتا تھا عورتیں بھی باہر نکل آتی تھی، بچے بھی نکل آتے تھے،
ہمدردی ہے نا، خیر خائی. اور آدمی عورتیں جلوس نکالتی، بہار پارٹی کی عورتیں بھی جلوس نکالتی، علماء بھی نکل، حالانکہ غلط ہے. مرد مر جائے تو جلوس لڑائی بھی نہیں نا، اچھل کود ہے. پر ہمدردی کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اپنی پارٹی کے نظریہ کے لیے عورتیں بھی اچھل کود کرتی ہیں. معلوم تو ہوتا ہے کہ عورتوں میں بھی جذبہ ہے. ہمدردی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دکھ سکھ میں آدمی شریک ہوتا ہے، شادی میں، غمی میں، سارے اکٹھے ہو جائے. تو منافقین جہاں سمجھتے کہ آگے مشکلات ہیں، دشمن کی قوت ہے، اپنے آپ کو مروانا ہے، تو ہیلے بہانے بنا کے حضور سے گھر میں بیٹھتے کہ یا رسول اللہ ہمیں کام ہے، کیا فلاں بیمار ہے، تیاری نہیں ہے، بہانا ہوتا ہے. تو کھل جاتا بھی یہ منافق ہیں. عذر ہے کوئی نہیں، حقیقت کچھ نہیں، دل نہیں کرتا ان کا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو، کیونکہ ایمان والوں میں شامل تو ہے نا، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. ما لکم، کیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو. اثاقلتم الی الارض، تم زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو کہ ہم تو نہیں جاتے. یہ کتنی آیتیں ہیں غزوہ تبوک کے سلسلے میں نازل ہوئی. خطاب عام ہے، اشارہ ان کی طرف ہے. ضرورت ہے، حکم مل رہا ہے، ایمان کا دعویٰ ہے. ہم ایمان کو نہیں سمجھتے سمجھو، کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، یہ بھی الحمدللہ. بھائی ایمان تو یہ ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ دو، ایمان کا تقاضا. دکان چھوڑ دو، زمین چھوڑ دو، ملازمت چھوڑ دو، عہدہ چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، ایمان رکھو. اگر ایمان چھوٹتا ہے، ایمان رکھو، سب چھوڑو. اثاقلتم الی الارض، تم زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو، جس طرح ایک بوجھ زمین پر ہے اٹھتا ہی نہیں. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کے نفع کو چھوڑ کے تم دنیا کی اس فانی زندگی کے نفع سے خوش ہو رہے ہو؟ وہ تو جہاد تھا نا، دیکھو تو تھا مشکل. آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، نماز نہیں پڑھے گا، دکان پر جمع رہے گا، نماز میں کوئی جان تو دینا نہیں، نہ مال دینا نہ جال دینا تھوڑا. یعنی ہمارا حال تو کچھ ہے نہیں. جب تک آدمی اسلام کے دکھ سکھ میں شریک نہ ہو، اس وقت تک کسی کام کا نہیں ہوتا. اور یہ تب ہوتا ہے کہ آدمی پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے اسلام پر چلنا ہے، اسلام کا کون. اگر یہ اسلام ہوتا پاکستان میں، خاص کر یہ وزیر، امیر، لینڈ لارڈ، بڑا طبقہ جس کو کہتے ہیں بڑا طبقہ دنیاوی لحاظ سے، اگر ان میں 1/100 بھی عملی اسلام ہوتا، آج پاکستان میں اسلام کے جلوے سامنے ہوتے. جو بیماری ان منافقین میں تھی اعتقادی، وہ بیماری ہم میں ہے عملی. اندر کا تو اللہ جانتا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کیا کہ 2
نفع ہیں، متاع کہتے ہیں نفع، مال متاع عام استعمال کرتے۔ دو قسم کے منافع ہیں، ایک صرف دنیا تک محدود ہے، دولت عزت ہے، بنگلیاں کوٹھے ہیں، کاریں ہیں، ٹریکٹر ہیں، سارے ہیں، حلال ہیں تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ آدمی اسلام کے تقاضے کو چھوڑے۔ حلال بھی مشکل سے ڈھونڈنا پڑتا ہے، کسی کے پاس یہ حلال کا مال بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ بہرحال دنیا کا نفع ہے۔ جب وہ مر گیا، جس دن مر گیا، اب سارا پیچھے ختم ہے اس کا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں، لاش اٹھا کے لے جاتے۔ ایک نفع ہے آخرت کا کہ مرنے کے بعد تم کو ملے گا، نقصان مسلسل ہے، بعضوں کو اکٹھا گھاٹا پڑتا ہے، سب کچھ پھر، لیکن جو آخرت کا نفع ہے مرنے کے بعد اللہ دے گا ایمان عمل کی وجہ سے، وہ اب کم نہیں ہوتا، بڑھتا جاتا، وہ ویسے ہی بڑھتا جاتا اللہ کی راہ، پھر ہمیشہ ہمیشہ ابد الابد۔ اب بتاؤ کہ یہ آدمی کہ میں مومن مسلم ہوں اور دین کے نفع کو چھوڑ دے، بلا دے، دنیا کے نفع میں لگا رہے، تو اس کی تجارت گھاٹے کی۔ یہی سمجھایا ہے کہ جو لوگ دعوت و ایمان کا کر رہے ہو، لیکن جب تم کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو پھر تم زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو، تو ہم تو نہیں جانے کے لیے تیار، اوپر سے بہانے بناتے تھے۔ یہ واقعات پڑھا کرو، واقعات پڑھا کرو، سوچا کرو کہ ہم کس کھاتے میں ہیں، کہ ہم بھی ایسے تو نہیں ہو رہے۔ تو یہ نہ خیال کرنا کہ یہ اصحاب کے بارے میں، کئی لوگ یہ ایسے پیش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ حضور فرمائے جہاد پر چلو تو وہ چلتے نہیں، بہانے بناتے ہیں۔ اب بتاؤ غزوہ تبوک تھا جس سلسلے میں یہ آئے تھے، گرمی کا موسم، دور دراز کا سفر، شاہ روم کا مقابلہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ شاہ روم لشکر اکٹھا کر رہا ہے عرب کی سرحد پر، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی قوت آگے بڑھ رہی ہے، میرے ملک میں نہ گھس آئے، میں خود حملہ کروں۔ اب دیکھو ایران عراق کی جنگ ہو رہی ہے، جنگیں تو ہمیشہ ہوتی ہیں، ہر لشکر جنگی تدبیر کرتا ہے۔ اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھو، جب یہ سنا کہ شاہ روم کا یہ ارادہ ہے تو رحمت اللہ علیہ وسلم نے عالم اسباب میں دفاع کی اپنی تدبیر بنائی۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے، آج نیکی یہی ہے نا، جب تک اس کو نکالے نہ کوئی نہ مکان سے، اس کو سمجھ نہیں آتی بھی کوئی آ رہا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفر کا مقابلہ کرنا تھا اور ایک قوت بنانی تھی صحابہ کی، فرمایا تیاری کرو۔ آج کوئی کہے بھی روس کا مقابلہ کرنا ہے، چین کا مقابلہ کرنا ہے، پاکستان کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو بھائی ہتھیار خریدو، سفر کے لیے سواریاں لو، تیاری کرو۔ حضور بتاتے نہیں تھے کس دن جانا ہے تاکہ دشمن تک خبر نہ ہو جائے، ساری تدبیریں تھیں۔ یہ نہیں کہ آج ہی بتا دیا فلاں دن چلنا ہے، اپنی جگہ صحابہ سے فرما دیا بھی تیاری کر رکھو کہ جس وقت بھی حکم ملے اس وقت تم تیار بیٹھے ہو۔
اب بتاؤ، کوئی دنیا کا مورخ کہتا ہے یا کہہ سکتا ہے کہ صدیق اکبر نے تیاری نہیں کی، فاروق اعظم نے تیاری نہیں کی، حضرت عثمان ذو النورین نے تیاری نہیں کی، حضرت علی المرتضیٰ نے تیاری نہیں کی؟ کوئی دنیا کا مورخ کسی روایت میں کو ان چار میں سے کوئی ایسا تھا کہ جو تیاری نہیں چاہتا تھا، یہ بہانے بنانا چاہتا تھا؟ کوئی ہے؟ نہیں بھئی اختلاف تو ان چار یاروں میں ہے، چار یاروں کو سمجھ لو تو سارے صحابہ کی جماعت کو سمجھ لو۔ حضرت عثمان ذو النورین نے دروازے آپ نے کھول دیے۔ غنی کہتے ہیں نا، اللہ نے بڑی دولت عطا کی۔ غنی اس لیے لقب ہے کہ اللہ نے دولت دی بھی بہت اور اللہ کی راہ میں بھی بہت دی۔ اونٹوں کی قطاریں کے قطاریں جو ملک شام سے آتی تھی تاجرانہ نفع لینے کے لیے، فرماتے تھے بھائی میرے پاس نہ لو، یہ قطاریں سیدھے حضور کے پاس لے جاؤ۔ کوئی ہے؟ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ غنی ایسے تھے، آج کے سرمایہ دار نہیں کہ اپنی ذات اور اولاد کے لیے اکٹھے کریں، یہ اللہ کے اسلام کے لیے کرتے تھے۔ پھر اللہ نے کیا شان دی کہ حضرت عثمان غنی بھی تو تھے ہی لیکن ذو النورین بن گئے۔ دو نور، حضور کے دو ٹکڑے، دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضور نے آپ کے نکاح میں دے۔ تو معمولی بات ہے، حضور کی شان سمجھو۔ یہی تو میں بار بار کرتا ہوں، اس بار مطمئن نہ رہو کہ مانتے ہیں، بصیرت سے یقین سے حضور کی شان اعلیٰ سمجھو۔ پھر یہ تصور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کرتے ہیں مکی میں، مصیبتوں کی بھٹی میں۔ کیا سمجھ کر کیا؟ بدر کے دن وہ وفات پا جاتی ہیں اور پھر حضرت ام کلثوم دوسری صاحبزادی کا نکاح کر کے دیتے ہیں۔ سن 9 ہجری میں وہ وفات پاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری اگر اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں۔ شان حضرت عثمان ذو النورین، خلافت راستہ۔ اب بھی کوئی کہے کہ یہ اوپر اوپر سے تھا تو یہ حضرت عثمان پر اعتراض نہیں ہے، یہ سرور کائنات پر اعتراض ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب حکم ملا نا بھی سارے اکٹھے کرو، جس کو آج چندہ کہتے ہیں، تو سارے صحابہ نے تیاری شروع کر دی کہ جو حضور کو ہم دے سکتے ہیں وہ دیں، جو سامان تیار کر سکتے ہیں اپنی جگہ تیاری کریں، جب حکم ہوگا تاکہ کوچ ہو جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا جائزہ لیا۔ آپ نے آدھا مال اہل و عیال کے لیے رکھا، اہل و عیال کا حق ہے، اور سارے مال کا آدھا ایسا رحمت للعالمین کے قدموں میں نثار کی۔ شان فاروق اعظم، خلافت راستہ۔ فرمایا عمر کتنا مال لائے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آدھا گھر بچوں کے لیے ہے، آدھا اسلام کے لیے آپ کی خدمت۔ اب کوئی ہے کہ سارا حساب کرے؟ جو بھی ہے کوئی ہے؟ 2.5 روپے سیدہ زکات دینے کے لیے تیار نہیں۔ سنی ہے تو شیعہ فارم پر کر کہ فرض زکات سے بچ جاؤ، اور وہی آدمی شادی غمی پر کتنا خرچ کر رہا ہے، اسی کو دیکھو نا۔ جو بھی ہے تو اسلام کا نقشہ آج نہ دیکھو، اسلام کا نقشہ زمانے رسالت میں دیکھو۔
نزول قرآن کے وقت دیکھو کہ جب قرآن آ رہا ہے، جب جبریل امین آ رہے ہیں، اس زمین پر ایمان والے کیا کر رہے ہیں؟ جس کے بعد چند مٹھی کھجوریں تھیں انہوں نے وہ لا کر رکھ دی، جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو ہے کچھ، پیٹنا نہیں ہے۔ ہر ایک صدیق اکبر آئے، جو بھی تھا سامان حاضر کیا، رحمت اللہ عالمین نے پوچھا ہے ابو بکر کو گھر میں بھی گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، اللہ رسول کا نام ہی۔ شان صدیق اکبر خلافت راشدہ۔ منافقوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اِسَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، تم تیاری نہیں کرتے، تم بہانے بنانے کے لیے زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو، اور صدیق وہ ہے جو سوئی سلائی بھی لے کر حاضر ہو۔ یہ اپنی اپنی منزل ہے۔ فاروق اعظم نے بال بچے کے حقوق کو دیکھا، ٹھیک ہے، صدیق اکبر کی نظر میں حضور فرمائیں تو ان کی منزل یہ تھی کہ اب میں گھر میں تو سوئی سلائی بھی نہیں رکھتا۔ حدیث میں آتا ہے اپنے کپڑے جو بدن پر تھے وہ بھی اتار کے دے دیے، کسی غریب کے کام آ جائیں گے، اور ایک کمبل لپیٹ کے کیکر کے کانٹے لگا کے حاضر خدمت ہوئی۔ قرآن میں منافقوں کی نشانی ہے مال دینے سے ہچکچاتے ہیں، جان دینے سے گریز کرتے ہیں۔ صدیق مال اس طرح نہیں دیتا، آدھا دے یا دو حصے دے۔ صدیق دیتا ہے کہ میں نے گھر میں تو اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ، جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا۔ پھر فرمایا ان من امن الناس علی بصحبته ومالی، ابو بکر سارے اصحاب میں سے سب سے زیادہ مجھ پر مال سے اور اپنی صحبت سے احسان کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ جتنا اس نے میرا ساتھ دی ہے، میری سنگت اختیار کی ہے ہمیشہ، اور جتنا اس نے میرے حکم پر میری محبت میں مال خرچ کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا۔ اس کا کوئی دشمن اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اصرار کیا حضور کے ارشاد پر، فنا فی الرسول کا اعلیٰ مقام، سارے اصحاب فنا فی الرسول تھے لیکن صدیق سب کا امام ہے۔ آج تو الفاظ ہے نا صوفیوں نے، بھائی الفاظ رہ گئے، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، الفاظ رہ گئے، نہیں ہے اللہ والے یہ نہیں کہتا، عام ٹھگی ہے۔ وہاں حقیقت تھی، وہاں تو حقیقت تھی نا، حضور کے جلووں سے ایمان کا نور آیا، وہ حقیقی آیا تھا کہ ویسے بناوٹی۔
تو خدا کے بندو ہمارے نبوت کا پرتاؤ سینوں پر پڑا، اس کو بھی تم کہتے ہو کہ نقلی ہے، پھر اور اصلی کس کے اندر رہے گا؟ اصلی وہ ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ و تفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے کیا عجیب فرمایا مثال کہ صحابہ کرام تو حضور کے کمالات کی فوٹو اسٹیٹ ہے، سمجھانے کے لیے۔ بار بار عرض کرتا ہوں، صحابہ کو تم سمجھو گے کہ حضور کو سمجھو گے، مانو گے۔ کس کے ساتھی، کس کے مرید، کس کی یار، تو پھر خود سمجھ آ جائے۔ اور ساری عمر کے پھر فرمایا لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ اگر رب اپنے رب کے سوا کسی کو میں اپنا خلیل بناتا، فرمایا میرا خلیل میرا رب ہے، یعنی میرا جو رب کے ساتھ خلوت کا تعلق ہے اور رب کا جو میرے ساتھ تعلق ہے اس کی رحمت محبت کا، اگر اللہ کے سوا بھی میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ لیکن ابو بکر خلیل اس معنی میں تو نہیں، لیکن ہے کیا؟ فرمایا قال لابی بکر رضی اللہ عنہ انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، تو غار میں بھی میرا ساتھی رہا، حوض پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ شان صدیق اکبر، خلافت راشدہ، سارے ساتھی بنے، سارے اصحاب بنے، سارے رفیق اور یار بنے، لیکن ابو بکر تیری یاری اور رفاقت خاص ہے، تو غار میں بھی ساتھ تھا، مزار میں بھی ساتھ ہے، اور قیامت میں حوض پر بھی ساتھ۔ اب یہ مومن یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جو لوگ جان چراتے تھے، مال بچاتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی کہے کہ صدیق اکبر بھی انہی میں ہے۔ نہیں، مال جان دینے میں اول نمبر۔ آپ سمجھو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے میری قبر کھلے گی قیامت کے دن۔ قیامت میں اسرافیل سور پھونکیں گے سواد سے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ اس کی دہشت ناک آواز کا اثر یہ ہوگا کہ جتنے جاندار روئے زمین پر ہوں گے سب مر جائیں، سب پر موت۔ کوئی متنفس جاندار زندہ نہیں، کل من علیہا فان۔ دوسرا سور پھونکیں گے، سارے اللہ کی قدرت سے قبروں میں زندہ ہو کے قبریں پھٹے گی، باہر نکل آئیں گے، اس کو کہتے ہیں محشر۔ تو اس واقعہ کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی قدرت سے میری قبر کھلے گی، پھٹے گی۔ دوسری حدیث میں کہ اللہ مجھے
جنت کی پوشاک پہنائیں گے. میں حضور کی شان کے مطابق پوشاک بھی ہے. اور میرے ساتھ کون ہوگا؟ ثم ابو بکر ثم عمر. پھر میرے ساتھ ابو بکر اٹھیں گے، پھر میرے ساتھ عمر اٹھیں گے. یاری ہے پکی ہے نہیں؟ پھر میں جنت البقیع میں جاؤں گا. جنت البقیع کی قبروں سے وہ ساری جنتی اٹھیں گے. پھر جب حوض کوثر ہوگا، رحمت للعالمین حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. فرما اس وقت بھی میرا یار صدیق میرے ساتھ. شان رسالت، شان صدیق اکبر، خلافت راشدہ. ایسی یاری اللہ نے کسی کو نصیب نہیں کی ہے. بھائی کوئی دلیل نہ سمجھے آدمی، اتنا بد عقل ہو، موٹی عقل کا ہو، اتنا اسے معلوم ہو جائے کہ رحمت للعالمین کے ساتھ اس روضہ مقدس میں سب سے پہلے آرام فرمانے والے صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں. اگر سینے میں ایمان ہے ان دو یاروں کے ایمان کا انکار کر سکنے کی گنجائش ہی نہیں. کن کے ساتھ آرام فرما ہے؟ بھئی یہ تو زندگی کی بات ہے. زندگی میں تو کوئی کہہ سکتا ہے بالکل کہ چلو جی جدا ہو گیا، یہ ہو گیا. ان کو تو رب نے جدا کیا ہی نہیں. علی اور مرتضیٰ بھی جسم سے جدا ہو گئے اپنی جگہ. حضرت عثمان ذو النورین بھی جسم سے جدا ہو گئے اپنی قبر میں. حضرت حسن حسین بھی جسم سے جدا ہو گئے اپنی قبر میں. پاک بیویاں بھی جدا ہو گئی اپنی قبر میں. 4 صاحبزادیاں اور خاتون جنت بھی جدا ہو گئی اپنی قبر میں. سب کی قبروں پر اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن صدیق اور فاروق قبر میں بھی جدا نہیں اکٹھے. اس سے بڑھ کر کیا؟ اگر کوئی مان لے کہ حضور میں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں 4 دیواری کے اندر حیات النبی کی حیثیت سے آرام فرما ہے اور اللہ کے جلوے ساری کائنات سے زیادہ حضور کے وجود پر نازل ہو رہے ہیں، کل سمجھ سکتا ہے کہ صدیق اکبر کا مقام کیا؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس امت کے آخری انسان جو ایمان لائے گا ان کو سمجھانے اور منوانے کے لیے صدیق اور فاروق کو حضور کے ساتھ سلایا. اور جب بھی کوئی مومن حضور کے روضہ مقدسہ پر درود و سلام کے لیے حاضر ہوتا ہے، یہاں تو عقیدہ ہے نا ہمارا صحیح، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ جو میرا عقیدہ تھا اور یہاں بتا رہے ہیں، وہ عربی ہوتے ہیں نا معلم، وہ بہت سے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اصطلاح میں معلم وہ ہے نا بھائی جو سارے حاجی جن کے کیمپ میں، یہ مظفر ہوتے ہیں زیارت کرانے. تو وہاں دیکھو مسجد ہے، وہ اس باب السلام کے اندر وہاں بہت سارے بیٹھے ہوتے ہیں. اب جو ناواقف ہیں بھائی کیا پڑھنا ہے تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں، پھر قافلے کی شکل میں کسی کے پاس 7-10 ہیں، کسی کے ساتھ 15 ہیں، کسی کے 4 ہیں، جو ہیں، تو وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں حضور کے دربار کے سامنے. پھر وہ آگے آگے پڑھتے ہیں، پیچھے پیچھے، یہ جو خود نہیں جانتے یہ پیچھے پڑھتے. پہلے درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں. پھر وہ میں بڑا خوش ہوتا تھا جب آواز آتی تھی نا، وہ جو عربی مظفر جو تھے ابو بکر صدیق پر سلام عرض کرتے تھے، پیچھے سارے کہتے تھے عورتیں مرد ہیں، پھر فاروق اعظم پر کیا نقش ہے. لاکھوں آدمی آتے جاتے یہ
ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، درود و سلام کے تحفے پہنچتے ہیں، کائنات میں حضور کے روضہ مقدسہ کے برابر کوئی مقدس جگہ نہیں، نہ عرش نہ کرسی، تو صدیق فاروق کو کوئی معمولی مقام ملا تھا؟ اللہ اس عقیدے ایمان پر قائم رہے، کوئی مشکل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اے ایمان والو اگر اللہ کی راہ میں تم نہیں نکلو گے اللہ تمہیں سخت سزا دے گا۔ یہ بالفرض کے طور پر ہے، اللہ نے جو کام لینا ہے وہ لے گا، اگر بالفرض تم نہیں ہوگے اللہ تمہاری جگہ اور قوم پیدا کر دے گا۔ اللہ نے اسلام کو حضور کے ذریعے غالب کرنا ہے۔ اللہ تنصروہ، اگر تم حضور کی مدد نہیں کرو گے، یہ اشارہ تو منافقین کی طرف ہے، طرز بیان ہے اللہ پاک۔ تو یہ نہ سمجھو کوئی بھی بالفرض مدد حضور کی نہ کرے، کوئی بھی نہ کرے، کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا اللہ نے اس وقت مدد کی جب کافروں نے آپ کو گھر سے نکالا۔ یہ آیت بار کئی دفعہ سنی ہے آپ نے، لیکن سمجھنے والے چھوڑے ہیں بھی کیوں رب نے یہ فرمایا۔ بالفرض تم میں سے کوئی بھی حضور کی مدد نہ کرے، اللہ کافی۔ اللہ نے اس وقت مدد کی، ناصرہ اللہ، آپ کی اس وقت نصرت اور مدد کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے گھر سے نکالا۔ یہ ساری اسلامی تاریخ ہے، افسانہ میں یہ حقائق ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما اب سب کو خطاب فرمایا نا، اگر تم نہیں نکلو گے بالفرض سے بھی صدیق اکبر مستثنیٰ ہے، یعنی صدیق اکبر کے متعلق آدمی یہ احتمال ہی نہیں رکھ سکتا، بالفرض کے طور پر بھی تصور نہیں کر سکتا کہ صدیق اکبر ساتھ نہیں نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کے ساتھ اگر تھا تو صرف ابو بکر تھا۔ سمجھو اس بات کو، بالفرض کے طور پر بھی یہ آدمی کوئی کہے کہ سارے الفاظ نہیں نکلے بالفرض، تو صدیق کو کے متعلق کہہ نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ نے حضور کی مدد کی، لیکن یار غار ساتھ تھا، اور آگے عجیب غریب معجزانہ الفاظ ہیں، ان کا وقت نہیں۔ یہ اخبار میں دو وزیروں کے بیان پڑھے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس لیے میں نے یہ صدیق اکبر کی شان کی آیتیں پڑھی۔ دیکھو یہ ہے جنگ راولپنڈی 14 جمادی الثانیہ 1406 ہجری۔ انگریزی تاریخ کتنی ہوگی؟ نہایت تو ساتھ ہے اس سے، میں ایسے انگریزی لکھتا ہوں اس سے۔ اچھا دیکھو